رب العباد جل جلالہ کا فرمان عبرت بنیاد ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز اللہ عز و جل نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ و مؤکد کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر یعنی معاملہ ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امام احمد بن حجر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراض وارد کیا اور خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا، لہذا ملاحظہ ہو۔ اعتراض، کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اسے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ جواب، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اس لفظ میتن یعنی مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہراً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے، تاہم وہ مردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ غیبت و بہتان کا فرق، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے۔ فرمایا یعنی غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں،
اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی سچ ہے مگر ہے حرام۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان 2 گناہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے: تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اس کو ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے غیبت کی تعریف بھی ملاحظہ کر لی، اب غیبت کا عذاب بھی سن لیجئے کہ کتنا سخت ہے۔ یقیناً غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں، خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنتی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو سنو، سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان
علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں ان پر خارج